صاحب ایمان حق کے نگہبان حامل قرآن اشرف الانسان کہو یا اللہ بولو یا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ قانون بشر سارے کہنے کو ہیں جمہوری سوچو تو مقاصد میں چنگیزی و تیموری ارباب حکومت کی سلطانی و فخوری جمہور کی مظلومی معصومی و مجبوری بننا ہے اگر تجھ کو دستوری یہ قرآن بن تو نائب یزنا بن تو مرد مسلمان بن اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ یہ روسی و امریکی انداز جہانداری بندوں پہ ہے بندوں کی قہاری و جباری دجال کی رزاقی قارون کی زرداری سہونی شاطر کی دو گنا عملداری بننا ہے اگر تجھ کو حاکم ہے تو سلما بن تاجر ہے تو عثمان بن تو مرد مسلمان بن اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ مشرق کی شریعت ہے محرومی و مشتاقی مغرب کی طبیعت ہے سیادی و قذاقی ہو کار سیاسی ہو دینی ہو کہ اخلاقی سیرت ہے محمد کی میزانی و میثاقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ندیم خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس جلسے کی شروعات تلاوت قرآن عظیم مع مفہوم تلاوت کریں جناب محمد ندیم خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم
فلا تطع الكافرين وجاهدوهم به جهادا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 11 اور 12. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. مومنو، ہوشیار رہو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں. سورہ انفال، سورہ نمبر 8، آیت نمبر 60، 61 اور 62. اور کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دھمکاؤ گے اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو انہیں اللہ جانتا ہے. اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. اور اگر وہ صلح اور امن کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر پورا بھروسہ کیجئے، بے شک وہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور اگر وہ لوگ یعنی آپ سے امن مانگنے والے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. اسی نے اپنی خصوصی مدد اور مؤمنوں کے ذریعے آپ کو قوت پہنچائی. سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 78. اور اللہ کے راہ میں جیسے جہاد ہونا چاہیے ویسے جہاد کرتے رہو. اس نے تم مسلمانوں کو چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ان کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئی ہیں اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو. پس مسلمانوں، تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو. وہی تمہارا آقا ہے، پس وہ بہت ہی اچھا آقا ہے اور بہت ہی زبردست مددگار ہے. سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 52. پر کافروں کی بات نہ مانیے اور قرآن کے ذریعے ان سے خوب جہاد کرتے رہے. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 8. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں نہ مبتلا کر دے اور ہم پر رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. میں محمد فہیم الدین دراصل IREF کا ناظم جلسہ ہوں، مگر اس جلسے میں انشاءاللہ آج من جانب جامعۃ القرآن سعد ناظم جلسہ رہوں گا. تو آئیے اب میں آج کے اس اردو تقریر مع سوالات و جوابات منعقد کرنے والے منتظمین کا تعارف دوں. آج کا یہ جلسہ شرفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت چلنے والے مخصوص مدرسے جامعۃ القرآن کی جانب سے منعقد ہوا ہے اور جامعۃ القرآن ہمارے اس میدان کے روبرو قائم ہے. حیدرآباد کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم مذہبی مسلم قومی جذبہ رکھنے والے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جہاد کرنے والے شخص یعنی مولانا حافظ و قاری محمد تقی الدین صاحب مرحوم نے اس مدرسے کو قائم کیا اور ان کی اور اس مدرسے کی شہرت ملک اور بیرونی ملک کافی ہیں. 1975 میں مولانا تقی الدین صاحب مرحوم نے ان کے والد موصوف کے نام سے شرفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو قائم کیا اور سب سے پہلے 1967 میں
مولانا تقی الدین صاحب مرحوم نے ان کے والد موصوف کے نام سے شرفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو قائم کیا۔ پھر مولانا ابو الحسن علی ندوی نے 1980 میں مولانا تقی الدین صاحب مرحوم کے ایک اور مدرسے کی تاسیس فرمائی، جس کا نام مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے منتخب کیا۔ اس مدرسے کے نام کا انتخاب مولانا تقی الدین صاحب مرحوم کے قرآن کریم سے بے انتہا شغف کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ امت مسلمہ کے لیے 1995 میں قوم کی خدمت کے لیے یہ مدرسہ شروع کر دیا گیا۔ اس ادارے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حفظ و عالمیت کے ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم کا کامیاب نظم ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ اپنی جگہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ادارے میں موجود عمری علماء اور دیگر انتہائی قابل اساتذہ یہاں کے طلباء و طالبات کو اپنے خود کے بیٹے بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں کی طرح توجہ دے کر انہیں تعلیم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے فارغ اکثر طلباء و طالبات میں اخلاقی اور کرداری خوبیاں نمایاں ہیں۔ مولانا تقی الدین صاحب مرحوم نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان طلباء و طالبات کو غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنے کی اہمیت واضح کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کے مطابق دین اسلام کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرنے کی خاص تربیت دی جائے۔ اس ضمن میں انہوں نے غیر مسلموں میں کام کرنے والے مختلف علماء اور داعیان اسلام کو مدعو کیا۔ 2003 سے ٹروتھ پبلیکیشن کے نام سے قرآن و حدیث، نصابی کتابیں اور مختلف اسلامک لٹریچر کا تیلگو میں ترجمے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جامعۃ القرآن کے طلباء و طالبات کے لیے اب جامعۃ القرآن کے ہی احاطے میں کلینک کا انتظام کیا گیا ہے، اور ان کی تشخیص و امراض اور ادویات اسی کلینک سے انجام پاتے ہیں، جو ایک اعلیٰ MBBS ڈاکٹر کرتا ہے۔ جامعۃ القرآن کے طلباء و طالبات کے لیے روزانہ ایک فزیکل ٹرینر کے تحت جسمانی ورزشوں، فٹ بال، والی بال وغیرہ کا معقول انتظام رکھا گیا ہے۔ جامعۃ القرآن کے طلباء و طالبات کے اندر تقریری جذبے کو ابھارنے کے لیے ہفتہ واری اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں مقابلے جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ اردو، عربی، انگریزی اور تیلگو میں یہ تقریری مقابلے انجام پاتے ہیں۔ الحمدللہ عنقریب ماضی میں جامعۃ القرآن کی اپنی خود کی ایک ویب سائٹ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں فتویٰ آن لائن اور دوسرے کئی مفید اضافے کیے جا رہے ہیں۔ آج جو میرے ساتھ اسٹیج پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولانا تقی الدین صاحب مرحوم کے بڑے بھائی مولانا سیف الدین صاحب ہیں۔ اس عظیم شخصیت کا جتنا تعارف کروایا جائے وہ کم ہے۔ مختصر میں یہ بتاتا چلوں کہ مولانا سیف الدین صاحب نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد غیر عمومی طور پر گھر کے بڑے لڑکے نہ ہونے کے باوجود اپنے گھر کی تمام معاشی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا، اور ماشاءاللہ یہ شاید مولانا سیف الدین صاحب کی حلال کمائی، خالص نیت اور ان کے والدین کی سخت دینی تربیت کا نتیجہ رہا کہ اس امت مسلمہ کو مولانا تقی الدین صاحب مرحوم جیسا خادم اسلام ملا۔ آج مولانا تقی الدین صاحب مرحوم سے امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد بخوبی واقف ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی مولانا سیف الدین صاحب جیسے سرپرست عطا فرما، جو خاموشی سے محنت کرتے ہیں اور بے چین امت کو مولانا تقی الدین صاحب مرحوم جیسا خادم دین فراہم کریں۔ مولانا سیف الدین صاحب کی ایک اور خوبی یہ رہی کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی مولانا تقی الدین صاحب مرحوم کے قائم کردہ تمام مدرسوں کو بذات خود چند انجینئرز کی مدد سے ڈیزائن کیا اور تعمیرات کو مکمل کیا۔ حتیٰ کہ انتقال سے چند سال قبل جناب تقی الدین صاحب مرحوم اکثر و بیشتر ہندوستان سے باہر بالخصوص مغربی دوروں پر رہا کرتے تھے، اور اس دوران ان مدرسوں کا مکمل نظم مولانا سیف الدین صاحب ہی سنبھال لیتے تھے، اور آج بھی جناب تقی الدین صاحب مرحوم موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا وہی مخلص سرپرست بھائی یعنی مولانا سیف الدین صاحب ہی ان مدرسوں کی بحیثیت صدر باغ دور سنبھال رہے ہیں۔ فی الوقت وہ جامعۃ القرآن کے صدر ہیں۔
آج کے صدر مہمان خصوصی سری راجندر ناتھ ریڈی صاحب ہیں، جو مشرقی حلقہ حیدرآباد کے نائب کوتوال ہیں، یعنی ڈپٹی کمشنر آف پولیس ایسٹ زون حیدرآباد ہیں۔ جناب راجندر ناتھ ریڈی صاحب ڈگری کالج کے ریٹائرڈ لیکچرر کے صاحبزادے ہیں اور آپ کی عمر لگ بھگ 38 سال ہیں۔ فی الوقت وہ نائب کوتوال مشرقی حلقہ حیدرآباد ہیں، یعنی ڈپٹی کمشنر آف پولیس ایسٹ زون حیدرآباد۔ اب میں جناب راجندر ناتھ ریڈی صاحب یعنی ڈی سی پی ایسٹ زون، جو اس جلسے کے صدر مہمان خصوصی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند الفاظ مسلم اور غیر مسلم اتحاد کے لیے بتائیں۔ جناب راجندر ناتھ ریڈی صاحب۔ میں بہت اچھا محسوس ہوا کہ بہت میٹنگس ایسے ہو کے ہمارے بچوں کو ایسا کچھ اچھا ایجوکیشن دلانے کے لیے ان لوگ سب کو ایک صحیح راستہ دکھانے کے لیے عمران صاحب نے بہت کئی بار جا کے ایسے میٹنگس اچھے میٹنگس تو کر چکے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ڈاؤٹس ہے عمران صاحب تو ان کو آج تو کلیئر کرنے والا ہے۔ اور میں بھی سوچتا ہوں اس موقع پہ تھوڑی بات آپ کو سنائے جہاد کے بارے میں، اور جہاد کیا ہے، کیسے ہے اور کب چاہیے، اور میں اس کو کیسا سوچتا ہوں میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ عمران صاحب تو ہمارا اچھے اسپیکر ہیں، وہ ایک اچھا ویو لے کے یہاں پہ آیا ہے، وہ سب کو ہم سب کو بعد میں وہ سمجھائے گا۔ یہ اچھا موقع ہے مجھے تو سب سے انٹریکشن کرنے کے لیے۔ میں یہاں پہ ڈی سی پی ہوئے آنے کے بعد مجھے کئی موقع ملے ہیں، یہاں پہ کئی بار میں مل چکا ہوں۔ یہ بہت بڑا موقع ہے آپ سے مل کے اور کچھ باتیں آپ سے کرنا ہے۔ جہاد کے لیے آج تو انڈیا میں ہم سب رہ رہے ہیں، انڈیا میں کئی ریلیجنس ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور کئی سمسیا بھی بہت زیادہ ہے ہمارے کنٹری میں۔ کنٹری تو اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ویسے ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھ لیا تو ان کے پاس بہت ریسورسز ہے، ریسورسز کو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز میں ان سے کمپیئر کر لیا تو اتنا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ جو بھی ریسورسز ہے ہم اس کو ایک بیلنسڈ طریقہ سے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور ڈیولپمنٹ کر کے سب کی سماج کی بھلائی کے لیے ان ریسورسز کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، اور بھارت دیش میں کئی پرابلمس ہے، ہم تو دیکھ لیا تو ٹل 1990 پنجاب میں بہت ٹیررزم تھا، وہاں پہ اس سے بہت کنٹری کو نقصان ہو گیا تھا، اور ہمارے ڈیولپمنٹ کا میں اس کا اثر پڑا ہے۔ ایسے ہی طرح کی بہت سمسیا آج بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ اور وہاں پہ ہم نارتھ ایسٹ میں گئے تو وہاں پہ اسام میں بھی ولفا ایسا کچھ کر کے بہت آرگنائزیشنز ٹیررزم پہ لگا چکے ہیں، اور ہمیں جموں کشمیر میں بھی ایسے سمسیا ہے، اور دوسرے نارتھ ایسٹرن ایریاز میں بھی اب تک بہت سمسیایں تھے۔ ان کو ہم سب کو سالو کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کو نکال کے ڈیولپمنٹ کی اور جانے کے لیے ہم بہت سخت کوشش کر رہے ہیں۔ سب اگر پنجاب کا ہو تو نہیں تو آسام کا ہے، اس سب میں ایک ہی بات وہاں پہ آ رہا ہے، ڈیولپمنٹ میں جو ہی انیکویلٹیز ہے، کچھ نوجوان لڑکے ان کے اوپر لڑائی کیا، گورنمنٹ کے اوپر لڑائی کیا، سوسائٹی کے اوپر لڑائی کیا۔ بات تو یہاں پہ ایکویلٹی آف ڈیولپمنٹ کی بات ہے، بات تو پاورٹی کی بات ہے۔ اس لیے ایسے کچھ انیکویلٹیز کو ہم دور کرنے کے لیے ہم تو سخت کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے کو اچھے ایجوکیشن ملے
और उनको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो लोग समाज में एक अच्छा स्थाई में आ सके और शांति का जीवन सब करने के लिए हम पूरा डेवलपमेंट की ओर बढ़नी चाहिए। जहाँ पे भी पावर्टी हो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पावर्टी को एक रिलीजन नहीं होती है। पावर्टी ये नहीं देखती है कि ये रिलीजन में कौन है, उस रिलीजन में कौन है, ये नहीं देखती है। भूख मिटाने के लिए हम सब कोशिश करते हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ तो सब मिलके हम उनको देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, उन बच्चे को रिलीजियस स्टडीज़ के अलावा और उनको मॉडर्निटी के ऊपर और भी ले जाने की ज़रूरत है। अभी मैं मंसूर साहब से बात कर रहा तो बता रहा है, यहाँ पे जो नौजवान बच्चे यहाँ पे खड़े हैं उनमें बहुत इंजीनियर्स है, उनमें बहुत डॉक्टर्स है, बहुत पढ़ाई करने वाले अच्छे बच्चे, जो डिसिप्लिन बच्चे यहाँ पे है। ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ऐसे बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उन सबको भी हमें अच्छा एजुकेशन देके उनको एक अच्छा मार्ग में ले जाने के लिए हमें सब कोशिश करना चाहिए। इसके लिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम रिलीजियस स्टडीज़ को बहुत ध्यान देते हुए इन लोगों को, इन बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग हमें मॉडर्न एजुकेशन में भी देना चाहिए, क्योंकि बाहर जो कंट्रीज़ है उन देशों में मॉडर्न एजुकेशन से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उन लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ गया। इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके उनका बहुत डेवलपमेंट उन लोगों ने कर लिया है। आज देश के लिए ये इसकी ज़रूरत है। हमारे ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ये बच्चे फ्यूचर में नौजवान होके हमारे देश के लिए अच्छा नौजवान होके अच्छा ट्रेनिंग लेके देश की सेवा करने के लिए हमें इनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं मानता हूँ रिलीजन एक धार्मिक जीवन के लिए है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो ही रिलीजन अपनाए उसका धार्मिक जीवन के लिए, एक सिस्टमैटिक लाइफ के लिए, समाज की सुधार के लिए ही रिलीजन्स है। अगर ये बात नहीं सच हो तो सेंचुरी से ऐसे रिलीजन्स, जो ही रिलीजन है, वो इस्लाम है, हिंदुइज़म है, सिखिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, वो बहुत सेंचुरी से ऐसे नहीं संभाल पाते, लोग इनको अपना नहीं बनाते। अगर रिलीजन में इतना धार्मिक शक्ति नहीं है, एक सिस्टमैटिक जीवन को देने की शक्ति नहीं है, तो ये लोगों ने रिलीजन्स को अपना नहीं बनाते। इसलिए रिलीजन की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ जो ही रिलीजन अपनाए उसी रिलीजन में यही बात बताया कि ये सोसाइटी के लिए ही, भलाई के लिए, ये समाज की सुधार के लिए ही रिलीजन है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं सबको विनती करता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सब सहायता दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे अगर कुछ गड़बड़ी कर लिया तो उनके ऊपर केसेस लगाते, पुलिस की कार्रवाई चलती है, कानून की कार्रवाई तो चलना पड़ेगा। आज कुछ गलती हो गया तो उसको सुधार के सत्मार्ग में लाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे उन केसेस में लग जाए तो उनका करियर बर्बाद होता है। इसलिए हम कभी भी सोचते हैं अननेसेसरी कार्यों में ना आते हुए एक अच्छा मार्ग में जाने के लिए सब नौजवान सोचना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें सबकी सहायता की ज़रूरत है। अगर कोई गलती काम कर लिया तो उनके ऊपर जो भी कहे, कुछ भी हो जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ता है। ये हमारे बच्चों के नुकसान हो जाता है। कोई इंस्टिगेट किया, कोई कर लिया, वो आदमी वहाँ पे नहीं रहता, इसमें फंसे हुए थे, अननेसेसरली इनोसेंट बच्चे फंस जाते हैं और उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है। और ये हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम भी पढ़ाई किया है और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करके आ चुके हैं, तो हम जानते हैं इसका वो असर क्या पड़ता है, हमें जानते हैं। ये अच्छा बच्चे अच्छा एजुकेशन करके और माँ बाप की सहायता करने के लिए, समाज की सुधार के लिए ये होना, मैं जिहाद इसको मानता हूँ।
मैं जिहाद एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को जिहाद मानता हूँ, एक डेवलपमेंट को मैं जिहाद मानता हूँ, समाज की भलाई को मैं जिहाद मानता हूँ। मैं हमारे यहाँ पे मौजूद हुए भाई और बहनें को मैं एक पुकार देता हूँ। थैंक यू। फरवरी 1998 में क़ायम किए गए इस्लामिक तहक़ीक़ी और तालीमी इदारे यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन के जनाब मुश्तबा हुसैन सिद्दीकी उर्फ़ इमरान बानी व सदर हैं। IREF इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन का बुनियादी मकसद गैर मुस्लिमों में बिलखुसूस और गैर तालीमी याफ्ता मुसलमानों में दीन इस्लाम का सही तारुफ पेश करना है, जो कुरान, सही हदीस, मनहजुस सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के मुताबिक हों। 31 साल की कम उम्र में मुल्क व बैरूनी मुल्क इस्लाम की तशरीह व तबलीग बज़रिए तक़ारीर व खुतबात मा सवालात व जवाबात की नशिस्त, गैर मुस्लिम मुबल्लिगीन से मुबाहिसे व मुनाज़रे वग़ैरह का आप अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं। आपके बयानों में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की कसीर तादाद शिरकत करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तक़ारीर और सवालात व जवाबात की नशिस्तों के बाद सामाईन ने इस्लाम में उनकी दिलचस्पी के बढ़ने का इकरार और इजहार भी किया। अगस्त ता अक्टूबर 2004 के दौरान आपके दौरे अमेरिका में इमरान भाई ने इस जिहाद द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम के उन्वान पर लेक्चर दिया, यानी क्या जिहाद आलमी मसला है, और उसमें वहाँ के इलाक़ाई FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ़ ने भी शिरकत की। इस तकरीर में इमरान भाई ने वाज़ेह तौर पर बताया कि आलमी मसला जिहाद नहीं बल्कि जिहाद को इस्लामी दुश्मन ताकतों के इश्तिहारात के ज़रिए से समझकर मासूमों पर जुल्म बर्बरियत करना असल आलमी मसला है। IREF का ऑफिस हुमायूं नगर मेहदीपट्टनम रोड पर वाक़ हैं। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहता है। आप लोग IREF के ऑफिस से शेख अहमद दीदात, डॉक्टर जाकिर नायक, इमरान भाई, अरशद मदनी, मौलाना अब्दुल करीम पारिक और कई दीगर मुबल्लिगीन और उलेमा कराम के वीडियो कैसेट्स, CDs, DVDs ख़रीद सकते हैं या बग़ैर किसी मुआवजे के हासिल भी कर सकते हैं। आज के इस जलसे को इदारा जामिअतुल कुरान ने मुनक़्क़द किया और इमरान भाई को इसमें बहैसियत मेहमान मुक़र्रर मदऊ किया ताकि इस अज़ीम उन्वान जिहाद के बारे में मौजूद इंसानियत को बिलखुसूस गैर मुस्लिमों को समझाया जाए कि जिहाद का कुरान और हदीस का मुदल्लल नज़रिया क्या है और कैसे जिहाद दहशतगर्दी से अलग हैं। अब मैं इमरान भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के उन्वान अल जिहाद क्या, कब, कैसे पर हरगिज़ नहीं दहशतगर्दी जैसे पर अपना बयान शुरू करें। जनाब इमरान भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, सदर मेहमान जलसा जनाब राजेंद्र नाथ रेड्डी IPS और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन, मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना सैफुद्दीन साहब सदर जामिअतुल कुरान, हमारे एक और मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल करीम खान साहब रिटायर्ड IAS, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन नाज़िम जलसा मिन जानिब जामिअतुल कुरान, मेरे सामाईन में मौजूद तमाम बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा तकरीर का उन्वान है अल जिहाद क्या, कब, कैसे पर हरगिज़ नहीं दहशतगर्दी जैसे। इससे पहले कि मैं अपने तकरीर के उन्वान पर शुरू करूं, मैं राजेंद्र नाथ रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिस तरह उन्होंने हम मुसलमान नौजवानों को सराहा कि हम लोग एक मेन स्ट्रीम में आएँ, और जिस तरह उन्होंने बताया कि IREF के प्लेटफॉर्म पर कई IPS ऑफिसर्स आए हैं। दरअसल IREF की हमारी अपनी एक ख्वाहिश है कि जो आयत की तिलावत मैंने अभी शुरू में की, जो सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मेरा पैदा करने वाला है,
جو جناب راجندر ناتھ ریڈی صاحب کا پیدا کرنے والا ہے, جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, اس اکیلے کا پیغام صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ تمام غیر مسلموں کو بھی بتایا جائے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اگر اسلام کے راستے سے ہٹ کر تم نے زندگی کا کوئی اور راستہ اختیار کیا تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تم سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. عموماً دیکھنے میں آیا ہے اپنے معاشرے میں بالخصوص ایک عرصے سے, بالخصوص ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سے 1000 سال جب مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی تو شاید ہی کوئی دنگا فساد ہوا تھا, شاید ہی ہندو اور مسلمانوں کے کبھی جھگڑے ہوئے تھے. مگر بقول اڈوانی جی کے, جو پہلے کی گورنمنٹ کے ہوم منسٹر تھے, انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ آزادی کے بعد سے 1947 سے لے کر آج تک لگ بھگ 30,000 ہندو مسلم فسادی جھگڑے ہوئے, اور ان جھگڑوں کے بارے میں راجندر ناتھ ریڈی صاحب ضرور واقف ہوں گے. 1976 بیچ کے IPS آفیسر ہوشیار سنگھ, وہ شاید ابھی بھی اپنی سروس میں ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ کیا, اور وہ ریسرچ لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی جانب سے پبلش ہوئی, اور جس جگہ وہ پبلش ہوئی ہے وہ اٹ واز ان دا انڈین جرنل آف پولیٹیکل اسٹڈیز 1987 ایڈیشن. اس جرنل میں انہوں نے تجزیہ دیا ہے کہ اکثر فسادات انڈیا میں کیوں ہوئے ہیں آزادی کے بعد, اور اس میں انہوں نے بتایا ہے, IPS آفیسر نے ریسرچ پر بتایا ہے کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ چند میجورٹی کمیونٹی کے لوگوں نے یہاں کے معاشرے میں ایک بات کو عام کیا کہ مسلمان دراصل دہشت گرد ہیں, مسلمان اس ملک کے دشمن ہیں, مسلمان انسانیت کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے پاس امن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اس کے بعد یہ جب پروپیگنڈا عام کیا گیا جنرل پبلک میں, اور اس کے بعد جب کبھی کوئی فساد ہوا, جیسے ہی فساد ہوا یہاں کی میجورٹی کمیونٹی نے سمجھا کہ اس کا ذمہ دار مسلمان ہے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم ہمیشہ اکثر مسلمانوں پر ہوا ہے. اور اسی رپورٹ کے مطابق, وہی رپورٹ جو لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی ہے, جو ملی گیزٹ کے ایڈیشن نمبر 1 سے 15 اکتوبر 2000 میں بھی شائع ہوئی ہے, اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سروے کے مطابق 1968 سے لے کر 1980 تک ان لوگوں نے ریسرچ کیا, پولیس آفیسرز نے ریسرچ کیا کہ فسادات پورے انڈیا میں کتنے انسیڈنٹس ہوئے جس میں ہندو مسلم جھگڑا ہوا, اس میں کتنے ہندو مارے گئے اور کتنے مسلمان مارے گئے. اس رپورٹ کے مطابق آتا ہے کہ 1968 سے 1980 تک, 1968 سے لے کر 1980 تک جملہ 3,494 واقعات ہوئے ہیں جس میں ہندو اور مسلمان جھگڑے ہوئے ہیں, اور ان واقعات میں صرف 503 میجورٹی کمیونٹی والوں کو جو مارا گیا ہے یا ہندوؤں کو مارا گیا ہے, اور 1,598 مسلمان مرے ہیں ان فسادات میں. اس رپورٹ کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ اکثر فسادات صرف غلط فہمی کے بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ مسلمان امن کے خلاف ہے, مسلمان جہاد کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں, مسلمان جہاد کے نام پہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے. اسی چیز کو کہ ہم مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ امن والی قوم ہیں, اس بات کو واضح کرنے کے لیے IREF ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو حضرات اقتدار پر ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو ایڈمنسٹریشن سنبھالتے ہیں, ان کو بلایا جائے, باعزت ان کو ایسے جلسوں میں بٹھایا جائے اور ان کو اعلان کر کے بتایا جائے کہ آپ لوگ اگر کبھی اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اسلام کو چند لوگوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہ کریے. یہ ایک غلط طریقہ ہے اسلام سمجھنے کا, کیونکہ اگر میں ویرپن کو دیکھ کر سمجھوں کہ یہ ہندو دھرم ہے تو کوئی بھی کہے گا ارے بھائی ویرپن کی غلطی ہے, اس کا ہندو دھرم سے کیا تعلق ہے. اگر میں ہٹلر کو دیکھ کر سمجھوں کہ ہٹلر جس نے 6 ملین یہودیوں کو مارا ہے یہ عیسائیت ہے یا یہ بائبل کی تعلیم ہے, تو کوئی کہنے والا کہے گا کہ بھائی یہ ہٹلر کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہو, یہ عیسائیت نہیں ہے. اسی طرح ہم اکثر یہ بتانا چاہتے ہیں تمام ہمارے غیر مسلم دوست احباب کو کہ جو تم لوگ میڈیا کے ذریعے سے پڑھتے ہو, جو تم لوگ نیوز پیپرز میں پڑھتے ہو, جو ٹی وی چینلز پر دیکھ لیتے ہو, صرف اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا صحیح نہیں ہے کہ امت مسلمہ پوری کی پوری دہشت گرد ہے, کہ امن کے خلاف ہے,
یا یہ کہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ ہم یہ واضح طور پر ہر پوری امتیوں کی طرف سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام صرف ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ قرآن کے حقدار راجندر ناتھ ریڈی صاحب، جتنے اس ملک میں بسے ہندو ہیں، جتنے اس دنیا میں بسے ہندو ہیں، جتنے اس ملک میں بسے عیسائی ہیں، جتنے اس دنیا میں بسے عیسائی ہیں، یہ قرآن کے حقدار یہ بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا اہم پیغام ہے جو ہم ہمیشہ لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آج کا بھی یہ جو جلسہ ہے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ واضح طور پر ہر ایک کو بتایا جائے کہ الجہاد، جس کے نام پر آج دہشت طاری ہے، جس کے نام پر کئی، جس طرح راجندر ناتھ ریڈی صاحب نے خود بتایا کہ کئی معصوم بچوں کے کیریئر تباہ ہو گئے ہیں، کیا واقعی جہاد دہشت گردی ہے جس طرح کے نیوز پیپر میں میڈیا بتاتا ہے، یا یہ کہ جہاد اعلان جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، یا یہ کہ جہاد وہ راستہ ہے جو دہشت گردی کو ختم کر سکتا ہے؟ یہی آج کے بھی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے الجہاد، کیا، کب، کیسے، پر ہرگز نہیں دہشت گردی جیسے۔ انشاءاللہ میں اس عنوان کے تحت الجہاد کی ٹاپک پر میں قرآن اور حدیث سے، قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کی زندگیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد کبھی بھی دہشت گردی نہیں رہا۔ اور پھر انشاءاللہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں میں یہ واضح طور پر سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم کو آ کر کہہ دے، کوئی مجھ سے کہہ دے کہ بھائی تم چور ہو، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ میں چور ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مجھ سے کہے تم ڈاکو ہو، میں قبول نہیں کروں گا کہ میں ڈاکو ہوں۔ لیکن کیوں آج امت مسلمہ کسی میڈیا کے کہنے پر کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو یا دہشت گردی کرتے ہو اپنے منہوں کو خاموش رکھے بیٹھی ہے؟ کیوں ہم ہمارے غیر مسلموں کے پاس جاتے نہیں ہیں؟ کیوں ان کو اپنی محفلوں میں بلاتے نہیں ہیں؟ ان کو کیوں بٹھاتے نہیں ہیں تاکہ سمجھائیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، جہاد ہرگز دہشت گردی نہیں ہے، مسلمان ہرگز دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مسلمان کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے تو اس کا معنی کیسا ہوتا ہے؟ عربک میں مسلمان جو ورڈ ہے، مسلم کا اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا معنی ہے someone who peacefully submit their will to the will of Almighty God۔ ایک ایسا شخص جو امن کے ساتھ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقے کو اللہ کے آگے سونپ دے۔ کیا کوئی امن والا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اگر کہیں کہ مسلم ٹیررسٹ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امن والا دہشت گرد ہے۔ اور یہ دو اپوزٹس ہے۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ سورج نکلا ہے اور بہت اندھیرا چھایا ہوا ہے؟ یہ دو بالکل اختلاف والے راستے ہیں۔ ہم یہی سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاد دراصل ایک عظیم چیز ہے جس کو اکثر وہ حصے نے میڈیا کے، ان لوگوں نے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور آج اتفاقی طور پر یہ آزمائش کے دن ہے کہ ان کے ہاتھ میں آج میڈیا کے اوپر اقتدار ہے۔ اس میڈیا کو لے کر وہ لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جہاد دراصل دہشت گردی ہے، اور مسلمان چونکہ اسلام اور قرآن کو فالو کرتے ہیں یہ تمام دہشت گرد ہیں۔ ہم آج اللہ کو گواہ بنا کر یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس قرآن سے ایک آیت نکال کر ثابت کر دے، بتائے نہیں، ثابت کرے دلیل کے ساتھ کہ اس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی مسلمان نہیں ہے اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کے اوپر بنڈے بھڑکاؤ، اگر یہ لکھا ہے تو ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس قرآن کو پھر اللہ کا کلام نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس کو کھول کر یہ بات نہیں بتا سکا تو ہم اس سے گزارش کریں گے کہ پھر تو قبول کر لے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، تو ایمان لا لے کہ مسلمان سب سے امن والے لوگ ہیں۔ الجہاد دراصل عربی لفظ جہادہ سے نکلا ہے، اور جہادہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ پانی کی گلاس دور ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جھک کر اس کو لیتا ہوں تو میں کہوں گا عربی میں کہ میں جہاد کر رہا ہوں اس پانی کے گلاس کو لینے کے لیے۔ Literally, in the literal sense, the Arabic word jihad means to strive, to struggle or to make an effort۔ عربی میں جہاد کہتے ہیں کسی بھی قسم کی کوشش کرنے کو۔ اس کوشش میں یہ بات صحیح ہے کہ بعض وقت ہتھیار کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی جہاد میں ہتھیار کو استعمال کرتا ہے تو ہتھیار ہر استعمال کرنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، کیونکہ ہتھیار استعمال کرنے والوں میں پولیس بھی آتی ہے، ہتھیار استعمال کرنے والوں میں فوج بھی آتی ہے، لیکن صرف ہتھیار پکڑنے سے کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیولپ ہونا چاہیے،
ہمارے ملک میں ترقی ہونی چاہیے, ہمارا ملک آگے بڑھنا چاہیے. تو جب یہ ترقی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, پروگریس کا ورڈ یوز کرتے ہیں, تو پروگریس کے معنی ہیں ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی, میڈیکل سائنس, ایجوکیشن, لٹریچر, ہسٹری, سیوکس, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہمارے معلومات بڑھیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری فوج بھی مضبوط رہے تاکہ دشمن کے خلاف ڈٹ کر ٹھہرے, ہمارے فوج کے پاس بھی طاقت ہو تاکہ باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کریں. ڈیولپمنٹ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جہاد ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دشمن جو اللہ کا دشمن ہو, جو معصوموں کو قتل کرنے کے اوپر اٹھ کھڑا ہو, اگر ایسے دشمن کے خلاف کسی وقت پر کوئی مسلمان حاکم کی طرف سے اور مسلمان کوئی ایسا جو ہے نظام ہو جہاں کا کوئی خلیفہ, امیر المومنین, کوئی ایک واحد سرپرست اس قوم کو ان کی طرف لے جاتا ہے تاکہ ان سے مقابلہ کر کے اللہ کے دشمن کو روکا جائے, انسانیت میں معصوم انسانوں کو تکلیفوں سے بچایا جائے, تو ایسے جہاد, ایسی بھی کوشش کو جہاد کہا گیا ہے. لیکن جہاد دہشت گردی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر جہاد ہے کیا؟ جہاد کب ہے اور کیسے ہے؟ تو جب آپ قرآن اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ قرآن اور صحیح احادیث میں دیکھیں گے کہ 4 دشمنوں کے خلاف قرآن میں جہاد کا حکم آیا ہے اور احادیث میں 4 دشمنوں کے خلاف جہاد کا حکم آیا ہے. ایک جہاد کا حکم آیا ہے خود کے خلاف. کیا کوئی آدمی خود کے خلاف دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ قرآن commands a man to do jihad against his own self. If I do jihad against my own self, I am not a terrorist then. It means جہاد کے کئی طریقے ہیں. اگر میں جہاد خود کے خلاف کرتا ہوں تو کیا میں خود کے خلاف دہشت گردی کروں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کو کہتے ہیں جہاد النفس. دوسرا جو دشمن ہے جس کے خلاف قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کرو, وہ ہے جہاد الشیطان. ایوری ریلیجن, ہر مذہب کے اندر شیطان ایک ایسا نمونہ ہے, ایک ایسا فگر ہے جس کے بغیر کوئی مذہب کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی. اسلام میں بھی شیطان کو انسانیت کا دشمن بتایا گیا ہے, irrespective کہ وہ ہندو ہیں, عیسائی ہیں, بدھ مت ماننے والے ہیں, یہودی ہے, ناستک, جو کوئی انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر انسان کا دشمن ہے. اللہ نے کہا اس شیطان کے خلاف بھی جہاد کرو. تیسرا اللہ نے کہا ظالمین اور منافقین کے خلاف جہاد کرو. ظالمین مانے آپریسرز, منافقین مانے ہپوکرائٹس, ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا. اور چوتھا ہے اگینسٹ دا کفار, اگینسٹ دا ڈسبلیورز. جب کفار کا ورڈ آتا ہے جنرلی کئی غیر مسلم سمجھتے ہیں کافر ایک گالی ہے غیر مسلم کے لیے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے تمام ہندو بھائیوں کو, ہمارے تمام عیسائی دوست احباب اور بھائیوں کو اور یہودیوں کو, ان سب کو بتائیں کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے عربی لفظ. ہر مذہب میں اس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے, اس مذہب کا نہیں ماننے والا ہوتا ہے. کوئی ہندو ہوگا, کوئی غیر ہندو ہوگا, کوئی عیسائی ہوگا, کوئی غیر عیسائی ہوگا, کوئی یہودی ہوگا, کوئی غیر یہودی ہوگا, کوئی مسلمان ہوگا, کوئی غیر مسلمان ہوگا. غیر مسلمان جو اردو لفظ ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کافر. اور کافر اگر کبھی انشاءاللہ آپ لوگ سعودی عربیہ جائیں گے یا عرب ممالک جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ کافر وہاں پہ فارمر, کسان کو بھی کہا جاتا ہے. کافر کے ایک اور معنی ہے کوئی بھی جو کسی چیز کو چھپاتا ہے, ون ہو ہائڈز سم تھنگ. کیونکہ ایک فارمر, ایک کسان بیج کو زمین میں چھپاتا ہے, اس کو بھی کافر کہا گیا ہے. قرآن جب کافر کہتا ہے اٹس ان جنرل سینس. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ راملو تو کافر ہے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پوچیا تو کافر ہے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تو ٹام تو کافر ہے, تو جولی تو کافر ہے. ایسا کہیں نہیں آیا. قرآن نے کہا جو کوئی بھی حق جاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں, whosoever turns away from the truth from the Almighty God, they are disbelievers. یہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں, یہ لوگ کفر کر رہے ہیں, یہ لوگ حق کا انکار کرنے والے ہیں. تو کافر is not an abusive term at all. یہ ایک کوئی گالی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا کافروں کے ایک گروپ کے خلاف بھی جہاد کرو. اب یہ چاروں دشمنوں کے خلاف جہاد کیسے کیا جائے یہ اصل سوال ہے. جب کوئی دوسرا غیر مسلم اس کو نہیں سمجھتا تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے. اور اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی
کبھی اس کو برابر نہیں سمجھتا تو انجانے میں شاید اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اور اس غلطی کو آج کا اسلام دشمن میڈیا اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ گویا پورے مسلمان اسلام سے یہی سیکھتے ہیں اور وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ جہاد النفس کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں جہاد النفس کے بارے میں آسان طریقے سے ہم کو سمجھایا ہے۔ نفس عربک ورڈ ہے جس کا انگلش معنی ہے لائف اور سول۔ جہاد النفس کا معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ دا ایول ڈیزائرز آف یور اون سیلف، ٹو اسٹرائیو اگینسٹ دا ایولس اینڈ سنس دیٹ یو وڈ کمٹ۔ جہاد النفس کا معنی ہے کوئی بھی ایسی کوشش کرنا جو ہمارے اندر پائی جانے والی برائی کے خلاف ہو، برائی کو روکنے والی ہو۔ اگر مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جو شرابی ہے، اگر وہ شراب چھوڑتا ہے تو کہیں گے کہ یہ جہاد کر رہا ہے اپنی نفس کے خلاف شراب کی برائی کو چھوڑنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص ہے جو جواری ہے، اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ جوے کی عادت چھوڑ دے، گیمبلنگ چھوڑ دے، تو کہیں گے کہ یہ شخص جہاد کر رہا ہے جوے کو چھوڑنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص ہے جو جہاد کرتا ہے اس بات کے لیے کہ اگر وہ ڈاکو، چور یا ریپسٹ ہے تو یہ گندا کام چھوڑ دے، تو کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے جو دیکھتا ہے کہ امن والے معاشرے میں بعض غنڈے معصوموں کو پریشان کر رہے ہیں اور کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ان غنڈوں کا مقابلہ کرے، تو کہیں گے کہ یہ امن کی خاطر جہاد کر رہا ہے۔ جہاد النفس میں اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں بتایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست آیت ہے نفس کے خلاف جہاد کے لیے۔ تم لوگ قائم ہو جاؤ انصاف کے اوپر، اگرچہ کہ وہ بات خود تمہارے خلاف جاتی ہو، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، اور جان رکھو کہ تم اپنے دلوں کو غلط چیز کی طرف مائل نہ ہونے دو کہ بے شک تمہارا اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، او یو ہو بلیو، او یو مسلمس، اسٹینڈ فرملی فار جسٹس ایون اف دیٹ جسٹس گوز اگینسٹ یور اون سیلف، اگینسٹ یور اون پیرنٹس، against your own relatives, against your friends, and let not your hearts incline towards something which is unjust, and always remember that the Almighty God Allah subhanahu wa ta'ala is ever watching over you۔ اللہ نے واضح کیا کہ انصاف کے لیے تم لوگ ٹھہر جاؤ۔ اگر میں دیکھوں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہے اور اس میں جب میں انصاف کرنا چاہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ وہ انصاف مجھ کو نقصان پہنچا دے گا۔ مثال کے طور پر جو رپورٹ میں نے بیان کی ہے جس میں فسادات کے بارے میں آئی پی ایس آفیسر نے لکھا ہے، لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے مطابق ہی سب سے پہلا آتھینٹک ریکارڈڈ فساد جو پہلی مرتبہ انڈیا میں فساد ریکارڈ کیا گیا وہ 1730 عیسوی کا ہے، 1730 کرسچن ایرا میں ہوا تھا، اور یہ فساد ہوا تھا احمد آباد گجرات میں۔ جب ابھی مسلمان یہاں پہ حکومت کر رہے تھے، اس مقام پہ مسلم حکومت تھی، وہاں کا پولیس آفیسر بھی مسلم تھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک مسلمان جس کے گھر کے سامنے کوئی ہندو بھائی رہتا تھا، وہ ہندو دیا جلانا چاہتا تھا ہولی کے دن۔ اس مسلمان